السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے تنہائی پسند، اور یہ بھی ہماری اصلاحی سیریز کی کہانی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کون تنہائی پسند ہے۔ اعظم صاحب ایک ضعیف اور تنہائی پسند شخص تھے۔ وہ گھر میں تنہا رہتے تھے۔ تنہائی نے انہیں چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ لوگوں سے دور بھاگتے اور ان سے ملنا جلنا بالکل پسند نہ کرتے تھے۔ ان کے برابر والا گھر ایک بھرا بھورا گھر تھا، جہاں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی، بچوں کا شور اور ہنگامہ رہتا۔ اعظم صاحب کو یہ سب بالکل اچھا نہ لگتا تھا۔ باہر گلی میں بچے کھیلتے، یہ بات بھی اعظم صاحب کو بالکل نہ بھاتی، اور اس وقت وہ غاضب ہی ہو جاتا جب کھیل کے دوران گیند ان کے گھر میں آ گرتی یا گیند لگنے سے ان کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ جاتا۔ یہ ہے اعظم صاحب جو کہ غصے میں ہے۔ دیکھیں ذرا، ان کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اعظم صاحب غصے میں گھر سے باہر نکل آتے اور بچوں کو خوب ڈانٹتے۔ وہ بچوں کے گھر والوں سے ان کی شکایتیں بھی کرتے اور انہیں گھر میں بیٹھنے اور لگام دینے کو کہتے۔ لگام دینے کا مطلب ہے ان پہ سختی کر کے بچوں کو گھر میں رکھنے کا کہتے۔ گھر والے بچوں کو سمجھا دیتے۔ اب کچھ دن بچے گلی میں نہ کھیلتے، مگر آخر کو بچے تھے، کھیل کود کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ علاقے کا کھیل کا میدان کچرا کنڈی بن گیا تھا، جبکہ پارک کی جگہ پر تجاوزات قائم ہو گئی تھی۔ بچے کھیلتے تو کہاں کھیلتے؟ ایک روز پڑوسیوں نے اعظم صاحب کے گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی دیکھی۔ یہ ایمبولینس جو کہ اعظم صاحب کے گھر کے باہر کھڑی ہے، دیکھتے ہیں ایمبولینس کیوں آئی ہے۔ یہ ایمبولینس یقیناً خود انہوں نے ہی فون کر کے بلائی ہوگی۔ ایمبولینس کے ساتھ آنے والے اہلکار ان کو ایمبولینس میں لٹا چکے تھے، اور اس سے پہلے کہ پڑوسی کچھ پوچھتے ایمبولینس روانہ ہو گئی۔ ایک اہلکار نے صرف ہسپتال کا نام بتایا جہاں ان کو لے جایا جا رہا تھا۔ دوسرے دن تقریباً تمام پڑوسی اعظم صاحب کی عیادت کرنے ہسپتال پہنچ گئے، ان میں بچے بھی شامل تھے۔ اعظم صاحب ان سب کو دیکھ کر بھی حیران ہوئے اور خوش بھی۔ انہیں اس بات کا افسوس ہوا کہ وہ اتنے اچھے، مخلص اور ہمدرد لوگوں سے اب تک دور دور نہ رہے۔ انہوں نے اس کا اظہار پڑوسیوں سے بھی کیا۔ یہ ہیں وہ بچے اور مما بابا جو اعظم صاحب کی عیادت کو گئے ہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد وہ صحت یاب ہو کر ہسپتال سے گھر پہنچ گئے۔ ان کی جلد صحت یابی میں تقریباً ان کے پڑوسیوں اور خصوصاً بچوں کا بڑا کردار رہا، جنہوں نے ان کا بہت خیال رکھا اور تنہائی کا معمولی سا بھی احساس نہ ہونے دیا۔ اب اعظم صاحب ایک بدلے ہوئے انسان ہیں، خوش اخلاق، زندہ دل۔ اب وہ لوگوں سے کٹ کر نہیں، جل کر رہتے ہیں، اور بچوں سے تو ان کی خوب ہی بنتی ہے، اور وہ محلے کے تمام بچوں کے انکل ہیں، بہت پیارے انکل، بالکل ایسے۔ کیونکہ ان بچوں نے بیماری میں ان کا ساتھ دیا، ان کی خدمت کی، اور ان کو احساس دلایا کہ تنہائی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی مسہیپ ہو سکتا ہے، جس میں کوئی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی کہانی کا کیا نتیجہ ہوا۔ غصیلے اور بد مزاج لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ سب کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آنا ہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے۔ تو چلیے کامنٹس میں بتائیے اعظم صاحب کس طرح کے آدمی تھے؟ وہ بچوں سے اکثر ناراض کیوں ہو جاتے تھے؟ اعظم صاحب حیران کیوں ہوئے؟